بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ آج ویسے جمعرات کا دن ہے نا، تو اس لیے میں نے الگ سے ایک نماز کا رکھا ہے۔ یہ نماز پڑھ لیں گے نا، اس کے بعد پھر ہم لوگ اچھا دے دیں کچھ اللہ کے نام پہ۔ ہاں ہاں پھر دعا کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیں، یہ ہے جی ثنا، رکوع اور سجدہ۔ یہ تین بہنیں ہیں ثنا کی، ثنا، رکوع اور سجدہ۔ تو یہ ثنا ہے۔ اچھا جی، ثنا کو پہلے دیکھ لیں احباب۔ سبحانکا اللہم و بحمدکا۔ اچھا جی، اس میں کیا کیا ہے خاص دیکھیں۔ سبحانہ پاک ہے، کا تو، یہ کا کے دو معنی نکلتے ہیں، تو اور تیرا، یعنی را، صرف را، تو اور تیرا۔ سبحانہ کا پاک ہے تو، کیا کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، ہر ایک سے پاک ہے، ہر عیب سے۔ عیب، وہ عیب بھی جو عام عیب ہے ہمارے لیے عیب ہے، لیکن جو ہمارے لیے اچھائی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے۔ جیسے بچے، جیسے ماں باپ، وہ اس سے بھی پاک ہے۔ ماں باپ بچوں سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے وہ۔ اور جو کچھ بھی ہم ایک کسی بھی حدیث چیز کو کہہ سکتے ہیں، حادث جو چیز پیدا کی گئی ہے، مخلوق ہے، مخلوق کی جو بھی صفات ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی جگہ نہیں پکڑتا، کوئی سمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، اور نہ ہی کوئی وزن ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز جو کھاتا انسان پیتا نہیں۔ مخلوق کے بارے میں سوچ سکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو سبحانکا پاک ہے تو، یہ 41 بار آیا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اللہم، اللہم اصل میں نا یا اللہ ہے، یا اللہ، اللہم برابر ہے یا یا اللہ۔ اللہ۔ تو پاک ہے اے میرے مولا، و بحمدکا، اور تعریف ہے تیرے لیے، و بحمدکا، یہ دیکھیں الفاظ دیکھیں ذرا۔ وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، ہم بے کے مطلب ساتھ، حمد تعریف، اور کا تیری، اور تیری حمد کے ساتھ، اور تین تو، اور تیری ہے لیے ہی تعریف ہے۔ ہم یہ سب میں شروع کرتے ہوتے ہیں تسبیح سے اور تمحید سے۔ دیکھو یہاں میں لکھ رہا ہوں، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، کہ تو پاک ہے ہر عیب سے، یہ تسبیح کہلاتی ہے۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے تحمید، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہنا۔ تو دونوں کو ساتھ زبان پہ رکھنا چاہیے، تسبیح کو بھی رکھنا چاہیے اور تحمید کو بھی رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی ہے، تکبیر، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ صبح کے وقت جو بھی یہ تین چیزیں 100 بار کہے گا نا، 100 بار، تو اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ تین چیزیں ہیں، تسبیح، تحمید اور تکبیر۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو اس طرح کے آ جائے ہیں، وہ ہے تحلیل۔ تحلیل کا مطلب ہوگا لا الہ الا اللہ، تحلیل، ٹھیک ہے جی، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس طرح ہوتا ہے ترجیع، ترجیح کا مطلب ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو ترجیح بولتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو دکھ ملے نا، تکلیف ملے، کوئی مصیبت آئے آپ پہ، چاہے وہ آپ کا جوتا ٹوٹ ہی جائے، تو اس میں بھی آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب اگر عائشہ مجھے کہہ دی ہے نا کہ سر جی بس یہ میرے سر میں بہت شدید درد ہے، اور میں کہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ برا مان جائیں گی نا کہ کیا کہہ جی دیا۔ کیوں؟ ہاں تو کہنا مجھے چاہیے، پتا ہے۔ ہاں ثواب، ہاں ثواب اس میں ثواب آئے گا، کیا ہوگا، زیادہ دے گا، اس کا اجر بھی دے گا آپ کو، اور اس سے اچھا دے گا آپ کو۔ تو یہ دیکھیں سر ہم، یہ سر کائنڈلی یہ تسبیح اور تحمید جو ہے اس کا ذرا فرق دوبارہ بتا دیں گے، میں مس کر گئی ہوں۔ میں آپ کو نا 10 دفعہ بتاؤں گا آپ کو ویڈیو کی شکل میں، ویڈیو میں ریکارڈ کر لی ہے انشاءاللہ، آپ کو فکر ہو جائے، اور یہ ویڈیو آپ کو کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے، آج ہی جائے گی آپ کے ساتھ۔ تو آپ نے یہ ویڈیو دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھنی ہے، اور یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، ویسے فرمائش زیادہ نہ کریں خواتین۔ یہ دیکھیں، ایک ہے تسبیح۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، یعنی کہ تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، کہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ نہیں میرے رب، میرے ذہن میں کچھ آ گیا تھا کہ تو میرے ساتھ شاید جو ہے نا وہ اچھا رویہ نہیں رکھ رہا، شاید میرا امتحان زیادہ لیتا ہے، شاید تو میرے ساتھ سخت ہو گیا ہے، شاید تو مجھ سے ناراض ہے اس وقت، یا شاید تو غصہ کر گیا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں، خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو پاک ہے میرے رب، ہر وقت ہم نے کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کو تسبیح بولتے ہیں، ہر طرح کی علائشوں سے پاک ہے۔ دوسرا ہوتا ہے تحمید کا، میں نے کہا یہ حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا۔ آپ کو جس سے کام ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے تعریف سے بھی، کہ آپ اس کی تعریف کریں تاکہ اس کو مانیں،
ٹھیک ہے، تو بندہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہم کی ہم کبھی بھی جو جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے نا تحمید کا، وہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے ایک صحابی نے جب کہا نا یا ربی، وہ کون سا ذکر ہے یار، سمع اللہ لمن حمدہ. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یار جو میں اتنا شور سے بول رہا ہوں، زور سے بول رہا ہوں، وہ نہیں آ رہی کیا؟ اور آپ کو جو پیچھے آوازیں ہیں وہ آپ کو آ رہی ہے؟ کیا لڑکی ہے؟ تو میں ادھر دور آ گیا اچانک. ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، میں کیا کہہ رہا تھا، جو خاص کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، وہ کیا ہے؟ وہ سبحان ربی ما کون سی یار، بڑا پیارا ذکر ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں، آپ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں. وہ ذکر بڑا اچھا ذکر ہے، اور جس کا ثواب جو ہے وہ فرشتے لکھ نہیں سکتے. وہ ذکر ہے جی، سبحان اللہ بھابی حمدی کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو اللہ کو بہت پسند ہے نا، وہ تو میزان میں بہت بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن جو دوسرا ہے وہ ہے جی یا ربی استغفر اللہ العظیم، وہ ہے جی کما ینبغی سبحان لجلال وجهک وعظیم سلطانک. کیسے شروع میں؟ سبحان سبحان اللہ کا کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. میں دیکھو بھیجتا ہوں آپ کے گروپ میں، بھیج دیتا ہوں، مجھے اب یاد نہیں آئے گا، میں سرچ کرتا ہوں. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا آپ سے احباب کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایسے ذکر کرنا چاہیے ہم لوگوں کے، تحمید بھی ہو اور تسبیح بھی ہو. اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی، تکبیر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تسبیح پہلے ہو، تحمید پہلے ہو یا تکبیر پہلے ہو. ترتیب اگر چھوٹ بھی جائے گی تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ تینوں اگر 100 دفعہ کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتا ہوں میں ذرا، یہ تاکہ یہ بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے، تھوڑا ہم یہاں ٹھہر جائیں. وہ بحمدکا، اور تیری ہی تعریف کے ساتھ کیا کر رہا ہوں میں. اچھا، وہ تبارک اسمکا، وہ تبارکا، یہ تبارکا کو دیکھیں، اس میں برکت چھپا ہوا ہے، برکت کا کاف اپنا ہے. ٹھیک ہے، برکت یہ ہے، با کاف یہ بارک، بارک. اسی سے ہمارے یہ الفاظ بنے ہوئے، مبارک. مبارک بھی لفظ ہوتا ہے، مبارک بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مبارک اور مبارک. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مبارک ہوں، میں جہاں بھی ہوں گا مبارک ہوں. اللہ پاک نے فرمایا، وہ فرشتے جب آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ یا اہل البیت رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، تو وہ تمہیں برکت والا، تمہارے اوپر برکتیں ہوں. اس لیے ہم سلام کے آخر میں بھی کہتے ہیں وبرکاتہ. اس لیے ہم نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. تو یہ برکتیں ہوتی ہیں کسی چیز کی کثرت کی دعا کرنا، کہ اس میں کثرت دے دے، زیادہ زیادہ دے دے، اس میں اضافہ فرما دے کسی بھی چیز میں. عمر تو وہی ہے، 1 سال، ایک بندے نے 50 سال جینا ہوتا ہے، لیکن وہ کام کر جاتا ہے کہ جو لوگ 100 سال کی عمر میں بھی نہیں کر پاتے، تو اس میں برکت آ جاتی ہے، دعا سے برکت آتی ہے. تو برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس مبارک کے لفظ سے. رسول اللہ کا نام بھی مبارک ہے، یاد رکھیں. وہ جو تھی نا ام عبید، کیا نام تھا ان کا، ام معبد، جو ہجرت کے راستے میں ان کا گھر آیا تھا، اور وہ رسول اللہ ان کے بکری والی کو سے وہ دودھ لیا، وہ جو سوکھی بکری تھی اس سے دودھ لیا. اور پھر اس کے بعد جب وہ آپ وہاں سے تشریف لے گئے، تو جو شوہر آیا تو اس نے پوچھا کون تھا، کہ مبارک تھا، ایک مبارک تھا، برکت والا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی مبارک ہوں، یحییٰ علیہ السلام نے کہا وہ بھی مبارک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام مبارک ہے. سارے پیغمبر مبارک ہیں، اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ بھی برکت والے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے ہی بارشیں ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. یہ احادیث میں جو ہے نا وہ سارا آتا ہے. تو برکت کا بڑا ہی کثیر جو ہے نا، بڑا وسیع مفہوم ہے ہمارے قرآن میں. اسی طرح جو ہے وہ یہ جو فرمایا نا کہ جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ مسجد اقصی لے گیا، مسجد اقصی وہ ہے جہاں پہ اور ارد گرد اس کے کیا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے برکت رکھی گئی ہے. تو یہ سارے الفاظ ہیں. وہاں پہ اولیاء جو ہے نا سارے پیغمبر ہیں، 300 سے زیادہ پیغمبر وہاں مدفون ہیں، ان کے مزارات ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وہاں پر ہے برکتیں ہیں بہت زیادہ. کوئی بھی تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو یہ برکت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. پھر اس کے بعد برکت کا تبرک کیا ہوتا ہے؟ تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ برکت لیتے ہیں کسی سے، آپ برکت لیتے ہیں کسی بھی چیز سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جیسے تھے نا، جو ان کے جو عرق مبارک تھا، یا ان کا جو چغا تھا، جو جبہ تھا ان کا، یا ان کے کپڑے تھے، یا ان کے نالین ہیں، یا جو بھی ان کے بال، حتیٰ کہ ایک بال بھی صحابہ کرام نے جو ہے وہ جو ہے وہ آپس میں جینا جھپٹی کر کے وہ ایک ایک بال لیا کرتے تھے، تاکہ اس میں برکت ہوتی تھی. وضو کا پانی لے لیں، وہ برکت ہوتی تھی اس میں. ایک اپنے جو لعاب دہن ہوتا تھا اس میں بھی برکت رکھی گئی تھی. یہ تبرک ہوتا ہے، تو وہ تبرک لیتے ہیں. تو صرف انبیاء کرام کے ساتھ ہی خاص، بلکہ یہ اولیاء اللہ کے ساتھ بھی خاص ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے سیدہ مریم کے بارے میں فرمایا کہ ان کے حجرے جو وہاں رہتی تھی وہاں بہت برکت تھی، اور سیدنا زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی اپنے بچے کے لیے، بیٹے کے لیے، تو اللہ پاک نے بیٹا دے دیا. تو یہ ہماری خواتین بہت زیادہ جاتی ہیں ایسے نیک اچھی جگہوں پہ جاتی ہیں بچے کی دعا کرنے کے لیے، یہ تبرک کے طور پہ ہوتا ہے.
और भी बहुत सारे इसके कसीर मफहूम है हमारे दीन में इसका। तो ये बरकत का लफ्ज जो है उर्दू में भी मौजूद है। तो हम यहाँ कहते हैं वो तबारका, और बरकत वाला है तुम्हारा नाम। अब ये देखो, अस्तगफार पढ़ोगे तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा भी कि जो अस्तगफार पढ़ेगा उस पे अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा और तुम्हारा रिज़्क वसी होगा अस्तगफार से। रसूलुल्लाह ने खुद भी फरमाया कि अल्लाह अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में कि मैं इन पे अजाब लाने वाला नहीं हूँ। दो वजूहात बताई कि तुम इनमें मौजूद हो, एक वजह ये है, और दूसरा ये है कि जब तक ये अस्तगफार पढ़ते रहेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं तो 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ता हूँ दिन में। तो ये क्या है, अल्लाह के नाम की वजह से ये बरकतें हैं। अल्लाह का नाम जो भी लेगा, फला फला नाम जो है फला फला जगह के लिए, जैसे एक सहाबी ने कहा, कह रहा था वो या जल जलाल वल इकराम, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने सुन लिया है, अब दुआ करो। इसके बाद या जल जलाल वल इकराम में दुआ की कबूलियत के लिए इसको वजीफा बना दिया है हमने। ये बहुत सारे ऐसे बहुत सारे वज़ाइफ रसूलुल्लाह ने खुद दिए हैं सहाबा कराम को। अल्लाह मईनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करते हो तो ये पढ़ा करो हर फर्ज नमाज के बाद। हज़रत मुआज़ को फरमाया। तो ये बहुत सारे हैं। अल्लाह का नाम बरकत वाला नाम है, जिस घर में अल्लाह का नाम होगा वहां बरकत होगी। तो ये कसीर बहुत बड़ा मफहूम है, इसका वसी मफहूम है। अच्छा, इस्मु का, तुम्हारा नाम, जैसे ये तबारका में जो काफ है ना, ये इसका अपना बरकत वाला काफ है, ठीक है। ये तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा तुम्हारा ये इस मुकाम में काफ जो है ये इसका अपना नहीं है। तुम्हारा नाम बरकत वाला है। व तआला, उलूफ, उलूफ कहते हैं बुलंदी को। उलूफ, उलूफ का मतलब होता है बुलंदी। उलूफ, वो अर्श वाले फर्श वाले क्या जाने तेरे उलूफ का क्या है, वो बड़ा मशहूर एक नात का मिसरा है। उलूफ का मतलब होता है बुलंदी। तो ये अली, अली अल्लाह का नाम है। अली, अली का मतलब होता है बुलंद, बहुत बुलंद, अली। तो उसी से है ताला, ताला का मतलब होता है बुलंद है, बाला है। जद्दो का, जद कहते हैं बुजुर्गी को। ये मजीद का लफ्ज सुना है आपने, इन्नका हमीदुन मजीद, तू बड़े ही हमद वाला है और बुजुर्गी वाला है। तो जद का मतलब होता है बुजुर्गी। तो क्या है, बुलंद बाला है तेरी बुजुर्गी, ये हम शुरू में ही कह देते हैं। अच्छा, इस्म का, नाम तेरा। इसके बाद नीचे देखें तो वतआला, ये लिखा है आलीशान, उर्दू में है आलीशान। अली, अली और बहुत सारे नाम है ऐसे। तो ये है जी ताला, 23 मरतबा आया हुआ है। जद्दो का, जद्दो यानी सुना होगा जद अमजद कहते हैं। जद अमजद का मतलब, ये अमजद नहीं है बल्कि अमजद है। जद का मतलब होता है दादा, बुजुर्ग को कहते हैं, बुजुर्ग को भी कहते हैं और दादा को भी कहते हैं। और ये बुजुर्गी भी होता है जद अमजद। वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक का हम कर चुके हैं, वो का मतलब है और, ला का मतलब है नहीं है, इलाहुन कोई माबूद। गैरुका, गैरुका दो लफ्ज हैं। गैर का मतलब लिखे हैं यहाँ पे सिवाय, इलावा, और बगैर और सिवा, चार मानी बता दिए आपको। का तो तुम्हारे, तुम्हारे अलावा कोई माबूद नहीं है। ये इसको कहते हैं सना, इसका नाम दिया गया है सना का। और ये हम फर्ज नमाज में शुरू में पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद दरमियान में क्या आता है, दरमियान में इसके बाद फिर सूरह फातिहा आती है, और उसके साथ हमने एक सूरत को जोड़ना होता है, और उसका हम तर्जुमा पढ़ चुके हैं सारा सूरह फातिहा का। तो रुकू में चले गए, ये भी चले गए, हम भी चले जाते हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, अगर मैं देखूं तो सुबहाना वही है कि पाक है तू। अच्छा, पाक है। रब्बी, रब्बी दो बातें हैं, देखो रब है रब, और प्लस या है मेरा, मेरा रब पाक है। अल अजीम, अजीम जो है ना ये वही है, फाइल का वजन है, बहुत बड़ा, बहुत अजमत वाला, बहुत अजमत वाला। मेरा रब जो है वो पाक है, हर ऐब से पाक है। मेरा रब हर ऐब से पाक है, यहाँ लिखा भी हुआ है हर ऐब और बुराई से पाक है। मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला रब भी, हाँ ये रब का लिखा हुआ है। रब का माना तर्जुमा हम कर चुके हैं ऑलरेडी रब्बुल आलमीन के तफसीर में। हमने कहा था कि रब जो होता है वो पालने वाला होता है, तरबियत करने वाला होता है। तो मुझे हर जर्रे में हर वक्त पालता रहता है। अज़मुन, अजमत वाला, हड्डी को मजबूत को कहते हैं अजमत वाला, बड़ाई वाला। फिर है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, समिअ, ये देखो पास्ट टेंस है, आपने पहले दिन ये पढ़ा था। वो मना में उसका एक हमने कहा था कि ये कभी कभी जो दरमियान का हर्फ होता है उसके नीचे जेर आती है। ये है समिअ, सुन लिया, उसने सुन लिया, थर्ड पर्सन ने सुन लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन कौन है, वो अल्लाह ताला खुद है। समिअ अल्लाहु, अल्लाह ने सुन लिया है। क्या सुन लिया है, लेमन, उसका, उसको सुन लिया है जो, ये देखो ले का मतलब है के लिए, सुन लिया उसके लिए, किसके लिए, मन जो, उसकी सुन ली है जो, हमिदहू,
हमिदा, ये भी पास्ट टेंस है। हमिदा तारीफ बयान की उसने, उसने हमद बयान की। हु का मतलब होता है उसकी, उसकी तारीफ बयान की जिसने, अल्लाह ताला ने उसको सुन लिया। इसका तर्जुमा समझ आ गया अहबाब को? समी अल्लाहु जी लिमन हमिदा का मुश्किल जी तो जी नहीं सर है? आज नहीं नहीं। अच्छा देखो यहाँ, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। अब मैं आगे जाता हूँ, जरा देखता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। लिखा हुआ है सुन लिया, सुन ली है अल्लाह ताला ने। सामीन का लफ्ज सुना होगा आपने, सामीन। साम्या सुना जी होगा। साम्य कहते हैं यार आप बेहतरीन साम्य नहीं है, यानी मैं कहानी अपना दर्द सुना रहा हूँ और आप सुनते नहीं है, जैसे ये आशा है सुनती नहीं है, अपना दुख दर्द नहीं सुनती। तो साम्या, अच्छा साम्य होना चाहिए, हर इंसान को अच्छा साम्य होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को सुना करें, बस कुछ ना करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ लोग सारे मुतकल्लिम हैं, बोलने वाले हैं सारे। साम्य, अच्छे साम्य नहीं मिलते आपको। तो ये है सामीन का लफ्ज, सुना होगा आपने, सुनने वाले। रेडियो पे सामीन कहते थे, टीवी पर नाजरीन कहते हैं, नाजरीन। और जो सर जी शोहर है ना सुनने के लिए। हाँ, और जो है ना, पढ़ने वाले जो होते हैं उसको कहते हैं कारिइन, कारिइन, पढ़ने वाले। तो सामीन सुन ली है अल्लाह ताला ने। समा और ताअत सुना होगा लफ्ज आपने। अच्छा, लिमन हमिदा, ली का लिखा हुआ है को, लिए, दो माने लिखे हैं। मन जिसने भी, हमिदा तारीफ की, हु उसकी, जिसने उसकी तारीफ की ना, अल्लाह ताला ने सुन लिया है। तो उसके जवाब में हम क्या कहते हैं? रब्बना लकल हम्द। रब्बना, ए हमारे रब। ये ना का मतलब होता है हमें और हम। हाँ, ए हमारे रब, लका तुम्हारे लिए है, अल्हम्दो तमाम तारीफें। हमद की जो भी किस्म, तारीफ की जो भी किस्म है वो सब तुम्हारे लिए है। तो ए हमारे रब, सारा कुछ तुम्हारे लिए है। रब्बना लकल हम्द, तमाम तारीफें। इसको शुक्र का नाम भी देते हैं, शुक्र भी याद रखिए। फिर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर हम कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, इसमें एक लफ्ज का इजाफा हुआ है, वो है अल आला। आला का भी मैंने बताया आपको, अभी बताया, उलूफ से निकला है, बुलंदी। आला जो होता है ना, आला का जो लफ्ज है, ये हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको ऊपर बताना, ये जो है ना वो मैंने छोड़ दिया था। जैसे आप कहते हैं ना अकबर, एक जो है वो क्या होता है अकबर, ये क्लाइमेक्स है, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना, अकबर सबसे बड़ा। इसी तरह बाज औकात ना जो वजन है वो चेंज हो जाता है, और वजन इस तरह का भी आता है, आला, सबसे बुलंद। इसी से है वो। सर ये उर्दू में भी तो यूज होता है ना कि बहुत आला था वो फलाना फलाना चीज, ये इस तरह से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी आखिर में है, ये सबसे आला है, सबसे बुलंद है। तो मेरा रब जो सबसे आला है, उसका जो है वो पाक है, हर ऐब से पाक है। 41 बार सुबहान अल्लाह आया हुआ है। फिर कहते हैं रब्बी है। तशहुद में क्या कहते हैं, ये पढ़ो भाई, अब आप पढ़ो, आगे पढ़ता जाता हूँ ताकि ना ये बाद में वीडियो सुनते रहें, खैर है, कोई मसला नहीं। तशहुद, गवाही देना। अतहियातो, देखो तहिया क्या होता है, तहिया जो है और इसकी जमा होती है तहियात। बिल्कुल ये होती है तारीफ करना, ये भी तारीफ ही है। तहिया, किसी का जिंदाबाद कहना, किसी को तहिया कहते हैं उसको, किसी की बुलंदी बयान करना, या किसी को दुआ देना। ध्यान में रखें, हम जब तहिया कहते हैं, तहिया में इसका मतलब होता है कि नारे, नारे लगाना, किसी का नारा लगाना। तो वो क्या है, उसको तहिया कहते हैं। अच्छा, इसको इंग्लिश में समझेंगे तो कहेंगे ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स को बोलते हैं तहियात अरबी में। तो ये क्या है, अब हम यहाँ पे क्या माना लेते हैं कि जो तहियात, क्योंकि जुबान से निकालते हैं हम लोग ना, किसी की अच्छाई बयान कर रहे होते हैं, किसी की जो है अजमत बयान कर रहे होते हैं, रिफात बयान करते हैं, तो हमने उसको इबादत का नाम दे दिया है। कि तमाम जो कौली इबादतें हैं जो मेरे जुबान से निकलती है ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, जो भी मैं कहता हूँ, तहियात, हर किस्म की तहियात जुबानी, वो क्या है, लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। अच्छा, यहाँ भी ये भी कर सकता हूँ कि अल्लाह, लिल्लाही को मैं छोड़ के ना, यहाँ लिल्लाही को निकाल के मैं पहले इसको करूँगा, तहियातो व सलावातो व तय्यिबातो लिल्लाही, ये भी कर सकता हूँ ना। लेकिन रसूलुल्लाह ने ऐसे सिखाया है, ऐसे सिखाया है, अतहियातो लिल्लाही, तमाम जो जुबानी इबादतें हैं, कौली इबादतें हैं, वो अल्लाह के लिए हैं। अच्छा, ये जो भी बयान करते हैं, वो सलावातो, सलात का मैंने आपको वसी मफहूम समझा दिया था नमाज में ही, उसमें ही आजान में। सलात का माना है सलावात, तमाम इबादतें जो बदनी होती है, चूंकि नमाज हमारी बदनी होती है ना, बदनी इबादत है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया है कि तमाम बदनी इबादत, जिस्मानी इबादत, वो भी अल्लाह लिल्लाह, अल्लाह के लिए है।
وہ طیبات کا معنی ہوتا ہے پاک حلال چیزیں، پاک اور صاف چیزوں کو ہم لوگ طیبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے آگے قرآن مجید میں آئے گا۔ تو طیبات کا معنی ہوگا تمام سبھی مالی عبادتیں، یعنی جو بھی ہم پاک مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، وہ للہ اللہ کے لیے۔ تو التحیات و صلوات و طیبات، یہ تینوں عبادتیں ہیں، ایک قولی عبادت ہے، ایک بدنی عبادت ہے، اور ایک مالی عبادتیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے۔ صلوات، یہاں صلات کی جمع ہے، تو یہ بات 46 بار قرآن مجید میں آ چکا ہے، مالی عبادت۔ اچھا، طیبہ کا معنی ہوتا ہے پاک، ذہن میں رکھیں، طیبہ کا معنی ہے پاک، ٹھیک ہے۔ پھر ہے السلام، سلام ہو، علیکا، تم پر، علا اور کا ہے، علیکا بن گیا اس سے، تم پر یعنی آپ پر، ایوہا، ایوہا میں دیکھو احباب یاد رکھو، ایوہا یہ ایک رول سیکھ لیں احباب سارے، یا اور ایوہا برابر ہیں، یہ اگر ہم نے پہلے نہیں پڑھا تو ابھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اور ایوہا برابر ہیں، دونوں کا مطلب ہوتا ہے اے۔ یا جو ہوتا ہے یہ اس پہ آتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ الف لام نہیں لگا ہوتا، جس کو آپ بلا رہے ہیں، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، جس کے اوپر الف لام نہیں ہوگا اس کو یا سے بلائیں گے، اور جس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، ایوہ النبی، ایوہ الرسول، اس کو ایوہا سے بلائیں گے، ایوہ الکافرون، تو ایوہا تب آتا ہے جب ہم، ایوہ الذین، ہاں دوبارہ بولو، ایوہ الذین، ایوہ الذین، شاباش۔ تو یہ ہو گیا ایوہ النبی، چونکہ نبی پہ الف لام لگا ہوا ہے اس لیے ہم نے ایوہا لے کے آئے ہیں، اے نبی تجھ پر سلام ہو، السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو، یا لیکن سر یہ دونوں جی یہ اکٹھے بھی تو آتے ہیں، یا اور ایو، یا ایو۔ یہ ایو ہے نا، دونوں آتے ہیں نا، یا اور ایوہا دونوں ایک ساتھ بھی آتے ہیں، لیکن وہ اس کے آگے جو ہے نا ہونا چاہیے، الف لام ہونا چاہیے لازمی، اگر دونوں آ بھی گئے نا دونوں کے سامنے الف لام ہونا چاہیے، ورنہ تو ایوہا نہیں آ سکتا، ایوہا بغیر الف لام کے آ ہی نہیں سکتا، اس لیے تینوں لکھے گئے ہیں، یا ایوہا اور یا ایوہا تینوں، النبی، نبی اور انبیاء، نہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں سر کہ یا سیپریٹ اور ایوہا یہ دو ورڈز اکٹھے بھی آتے ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ ہاں ایک ساتھ بھی آ سکتے ہیں نا، لیکن میں نے کیا کہا، شرط یہ ہے کہ آگے الف لام لگا ہو، چونکہ ایوہا اگزامپل دیں ذرا، کس طرح مطلب؟ ہاں یا ایھا النبی، کیا، یا اچھا ایوہا، یا ایوہ الذین، مطلب اس طرح سے؟ آ سکتا ہے نا، قل یا ایوہا الکافرون ہے نا یار، قل یا جی ایوہا جی جی الکافرون، جب جی دیکھو جی دو ضمیریں بھی آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ جب آپ کسی چیز میں زور تاکید لے کے زور آتے ہیں، زور لے کے آتے ہیں، یہ تو عربی کا اچھا قاعدہ ہے، معروف قاعدہ ہے، کہ جب آپ کسی کو ٹھیک، جو زور اور اس میں اعتماد ہو نا بات میں، تو وہ پیدا کرنے کے لیے دو دفعہ اس پر ایسے کیا جاتا ہے، ضمیریں آئی ہوں یا اشارہ آیا ہو یا پھر یہ چیز آئی ہو، یہ اس کو کہتے ہیں حرف ندا، اس کا نام یاد رکھیں، حرف ندا، یہ ندا ہے، اور جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کو منادا بولتے ہیں، منادا۔ اچھا جی، نبی اور انبیاء، یہ قرآن مجید میں 75 بار آیا ہوا ہے، نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، نبا کا مطلب ہوتا ہے، پہلے پاکستان میں خبریں آتی تھی عربی کی، اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا الانبا، الانبا کا مطلب ہوتا تھا خبریں، یہ عما یتساءلون عن النبأ، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، اسی سے جو بتانے والا، خبر بتانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نبی۔ تو نبی ہمیں خبر دیتا ہے اس چیز کی جس کو ہم خود حاصل نہیں کر سکتے، عقل سے، اپنے تلاش سے خود حاصل نہیں کر سکتے، نبی ہمیں وہ چیزیں بتاتا ہے، ہمیں خبر دیتا ہے، اللہ کی، فرشتوں کی، جنت کی، دوزخ کی، فرشتوں کی، یہ ساری خبریں ہمیں رسول اللہ دیتے ہیں، نبی دیتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں، خبر دینے والا۔ وہ رحمت اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، رحمت اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، وہ برکات ہو، برکات برکت کی جمع ہے برکات، اور ہو کا مطلب ہے اس کی، تو یہ ہو کہاں جا رہا ہے؟ ہو جا رہا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ برکتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں تم پہ، یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے نوح کو بھی کہا ہے، نوح اسلام کو، نوح اسلام کو کہا جا تجھ پہ سلام ہو اور برکتیں ہوں میری طرف سے، یہ برکت کا لفظ بہت ضروری ہے، اس کو جنا اس کو انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی میں، تو برکت، ایسی برکت دے دی نوح علیہ السلام کو کہ پھر وہ 80 تھے مومنین، اور اس سے پھر ساری دنیا آباد ہو گئی، ان کے بیٹوں سے آباد ہوئی ہے سارے بڑے اعظم، تو اس کی برکت ہے۔ اچھا، وبرکاتہ، اس کی برکت، سلام ہو تم پہ، اچھا، والسلام علینا،
اور سلام ہو ہم پر، والا وعلا علینا ہم پر، وعلا عباد اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر. اچھا جی، السلام علینا ہم پر ہو سلام. ہم پر خود کو بھی سلام کہنا چاہیے، دیکھو کہہ سکتے ہیں نا، السلام علینا ہم پر ہو سلامتی، وعلا اور پر ہو عباد اللہ. عباد اللہ اصل میں عبداللہ کی جمع ہے، یہاں دیکھیں عبداللہ کی جمع ہوتی ہے عباد اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اللہ کے بندے. عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، اردو میں جو غلام ہوتا ہے، اور بندہ. تو عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بھی سلام ہو، الصالحین جو نیک ہیں، نیک لوگوں پر، جتنے بھی صالحین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان پہ بھی سلام ہو. تو ہم نماز میں رسول اللہ پہ بھی سلام کر رہے ہیں، اور صحابہ ہو، اہل بیت ہو، پھر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء اللہ ہیں، ان سب پہ ہم سلام کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں الصالحین ہم نماز میں ہی ان پہ پڑھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد عباد اللہ الصالحین، صالحین صالح کی جمع ہے نیک، صالحون اور صالحین اس کی جمع بنتی ہے. اشہدو، اشہدو کا مطلب ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے. واشہد انا اور ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ بے شک محمدن جو محمد ہیں عبدہ اس کا بندہ ہے. لیکن صرف بندہ نہیں ہے، ہم کہیں گے خاص بندہ ہے. محمد جو ہے ان کا خاص بندہ ہے، وہ رسول اور اس کا رسول ہے، خاص رسول ہے، رسول میں بھی خاص رسول ہے، امام المرسلین ہے، تو اس کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. یہ گواہی ہم دیتے ہیں، یہ ہر نماز میں ہم دیتے ہیں. یہ سارا تھا تشہد، یہاں پر ختم ہو گیا. سر میرا کوشچن ہے. پلیز پلیز، رسول اور رسل، اچھا رسول کی جمع رسل ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، باقی بس میرے خیال میں یہاں پہ یہ شہادت کی ہم کافی باتیں کر چکے ہیں، الہون کی بات بھی کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد درود شریف شروع ہوگا. درود شریف کے ساتھ ہم پھر کچھ دعائیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ میں کچھ دعائیں پڑھ لیں گے، یہ تھوڑا رہ گیا ہے. سر چلیں میرا کوشچن ہے. جی جی پلیز، میں اس کو بند کر رہا ہوں. جی جی.